اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لائے نفی جنس کا منصوب پڑھیں گے جس کے اوپر نصب آتا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ فصل المنصوب بلا التی لنفی الجنس هو المسند الیہ بعد دخولها یلیہ نکرۃ مضافۃ نحو لا غلام رجل فی الدار او مشابہا لها نحو لا 20 درہما فی الکیس فإن كان بعد لا نکرۃ مفردۃ تبنى على الفتح نحو لا رجل فی الدار وإن كان معرفۃ او نکرۃ مفصولا بینہ وبین لا كان مرفوعا ویجب تقریر لا مع اسم آخر تقول لا زید فی الدار ولا عمر ولا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لا وہ لا جو کہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اس کا منصوب، یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کے داخل ہونے کے بعد اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے نکرہ مضاف، جیسا کہ لا غلام رجل فی الدار، یا مضاف کے مشابہ ہوتا ہے جیسا کہ لا 20 درہما فی الکیس۔ اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی پر فتح ہوگا جیسے لا رجل فی الدار، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو یا نکرہ ہو، ایسا نکرہ کہ جس لا میں اور اس نکرہ کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہو تو وہ مرفوع ہوگا، اور لا کا تکرار لانا واجب ہوگا ایک دوسرے نام کے ساتھ، جیسے کہ لا زید فی الدار ولا عمر اور لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ اگر چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں جو سب سے پہلی بات ہے، جیسا کہ میں نے اس باب کے شروع کے اندر بھی کہی تھی کہ یہاں پہ لا التی لنفی الجنس، اس کا اسم نہیں کہا جس طریقے سے ہم نے انا اور اس کے اخوات کے اسم کہا تھا، بلکہ یہاں پہ منصوب کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت میں منصوب ہوتا ہے، کسی حالت میں منصوب نہیں ہوتا۔ جیسے منصوب نہیں ہوتا وہ آگے آ کے مثالیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا کہ لائے نفی جنس کا منصوب، یعنی وہ صورت جس میں لائے نفی جنس کے اوپر نصب آ رہا ہے، صرف وہی ہماری یہاں پر غرض ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ آپ اس سے پہلے انا اور اس کے اخوات کے اندر یہ والی بات پڑھ چکے ہیں، کانا اور اس کے اخوات کے اندر یہ والی بات آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا کہ جو لائے نفی جنس کا منصوب ہے، لائے نفی جنس داخل ہونے کے بعد یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس لا کی طرف، اس کے داخل ہونے کے بعد منصوب ہوتا ہے۔ اب منصوب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائطیں پائی جائیں گی تب منصوب ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ یلیہ نکرۃ مضافۃ، کہ وہ جو لا ہے اس لا کے ساتھ نکرہ مضاف ملا ہوا ہو۔ مثال دیکھ لیں، لا غلام رجل، اب یہ دیکھیں لا نفی جنس ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے غلام۔ اب یہ غلام نکرہ بھی ہے کیونکہ معرفہ تو نہیں ہے نا، غلام نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رجل کی طرف مضاف بھی ہے، تو اس وقت اس کے اوپر نصب آئے گا، تو اس لیے اس کو پڑھا جائے گا لا غلام رجل فی الدار۔ یہ فرمایا یلیہ، یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ یلیہ یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے نکرۃ مضافۃ، یہ یلیہ کا فاعل ہے، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اس لائے نفی جنس کی طرح لوٹ رہی ہے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ نکرہ مضاف ملا ہوا ہو، جیسے لا غلام رجل فی الدار۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نکرہ مضاف نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے۔ مشابہ مضاف کی مثال کیا ہے؟ جیسے 20۔ دیکھیں جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کے بغیر اس کا معنی نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے، اس کا معنی تبھی سمجھ میں آتا ہے جب اس کے ساتھ مضاف الیہ ملتا ہے۔ تو یہ جو 20 ہے یہ ممیز ہے، تو ممیز بھی تمیز کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے، ممیز کا معنی بھی تبھی سمجھ آتا ہے جب اس کے ساتھ تمیز ملتی ہے، تو اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہا۔ تو یہ فرمایا او مشابہ لہا، یا مشابہ ہو اس کے، کون مشابہ ہو، کس کے مشابہ ہو؟ یہ جو کہا نا کہ اس کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے لائے نفی جنس کے ساتھ وہ مشابہ ہو، لہا اس کے مشابہ ہو، کس کے مشابہ ہو؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مضاف کی طرف، اس مضاف کے مشابہ ہو، جیسے کہ لا 20 درہما فی الکیس۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو 20 ہے یہ مضاف نہیں ہے لیکن یہ مشابہ مضاف ہے، اس کی مشابہت ہے، کیونکہ ممیز کا معنی بھی تبھی سمجھ نہیں آتا جب تک آپ اس کے ساتھ تمیز ذکر نہ کریں۔ تو دیکھیں اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب آئے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ 2 صورتوں میں نصب آئے گا۔ نمبر 1 لائے نفی جنس کے ساتھ مضاف ملا ہوا ہو جو کہ نکرہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مشابہ مضاف اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
اب اس کے بعد اگلی صورتیں ذکر کر رہے ہیں جس کے اوپر نصب نہیں آتا بلکہ اس کے اوپر کچھ اور اعراب آتا ہے. ان میں سے جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ نکرہ تو ہے لیکن مضاف نہیں ہے بلکہ مفرد نکرہ ہے. اس صورت میں آپ نے اس کے اوپر کیا اعراب پڑھنا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ نے اس کے اوپر فتح پڑھنا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے. آپ نے اس وقت اس کو اسم نہیں بنانا، مورب نہیں بنانا اس کو، اور اس کے اوپر جو نصب نہیں آپ نے پڑھنا. تو یہ فرمایا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہے یعنی مضاف نہیں ہے، تبنا علی الفتح، تو پھر وہ مبنی بر فتح ہوگا. کون مبنی بر فتح ہوگا؟ یہ جو تبنا ہے اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، نائب فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس نکرہ مفردہ کی طرف. وہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح ہوگا. جیسا کہ لا رجل فی الدار، اب یہ جو رجل ہے یہ اسم ہے، نکرہ ہے، مضاف نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر مبنی بر فتح پڑھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرے اعراب حضرت نے یہ بتایا کہ اگر لا کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر آپ نے اس وقت اس پر رفع پڑھنا ہے اور آپ نے اس لا کا تکرار کرنا ہے ایک اور لا کے ساتھ. اس کی مثال دیکھ لیں، لا زید فی الدار ولا عمر. اب اس میں دیکھیں یہ جو لا ہے، لا کے بعد جو زید ہے یہ نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہے. تو اس صورت میں آپ نے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے لا زیدن اور مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس لا کا تکرار کرنا ہے ایک اور اسم کے ساتھ. دیکھیں یہ جو لا ہے جیسے یہ اس اسم کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ اسی جملے کے اندر یہی والا لا اس اسم کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، اس کو چھوڑ دیں یہاں سے. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَانَ مَرْفُوعًا، اگر اس کے بعد والا اسم معرفہ ہو تو پھر وہ مرفوع ہوگا. وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور لا کو مقرر لانا واجب ہوگا ایک اور اسم کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. نمبر 1. اب دوسرا حضرت نے یہ فرمایا او نکرۃ مفصولا بینہ و بین لا، یہ ایک چوتھی صورت ہے. یہ چوتھی صورت یہ ہے کہ لا کے بعد نکرہ تو ہے لیکن نکرہ ایسے ہے کہ لا اور اس نکرہ کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ آ گیا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ نے اس اسم کے اوپر رفع پڑھنا ہے اور لا کا آپ نے تکرار کرنا ہے. مثال دیکھ لیں، لا فیہا رجل ولا امرأۃ. اب یہ لا نفی جنس ہے اور رجل یہ اس کا اسم ہے اور یہ دیکھیں نکرہ ہے، لیکن اس لا میں اور رجل میں فیہا کا فاصلہ آ گیا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس صورت میں بھی اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے اور آپ نے اس لا کا تکرار کرنا ہے ایک اور لا کے ساتھ. تو یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا، اور اگر لا کے بعد اسم نکرہ ہو، مفصولاً فاصلہ لایا گیا ہو، بینہ اس کے درمیان اور لا کے درمیان. کس کے درمیان؟ یہ جو بینہ میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس نکرہ کی طرف. اس نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہو، کان مرفوعن، تو وہ مرفوع ہوگا. کون مرفوع ہوگا؟ وہ اسم مرفوع ہوگا، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ رجل مرفوع نظر آ رہا ہے. وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور لا کو مقرر لانا واجب ہوگا ایک اور اسم کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہے کہ لا کا جو تکرار ہے وہ معرفہ ہونے کی صورت میں بھی ہے اور نکرہ مفصولہ ہونے کی صورت میں بھی ذکر کیا جائے گا. تو یہ سبق ہے یہاں پہ جس میں آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم بعض صورتوں کے اندر منصوب ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر مرفوع ہوتا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کی اعراب کی جو 5 صورتیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے.